دستور نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ دیکھے گا آج کی یہ خبر۔ مسلم یونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ موومنٹ نے ایک پریس میٹ میں اپنی نو منتخب ایگزیکٹو باڈی کو اردو میڈیا سے متعارف کرایا۔ پریس کانفرنس میں صدر عبدالسبحان، جنرل سیکریٹری عبدالقدوس، ورکنگ صدر بابا خادر علی عزیز مرزا حبیب خان، کوآرڈینیٹر محمد معین اور نائب صدر شیخ محمود نے میڈیا کے سوالات کے جوابات دیے اور تحریک کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ قیادت نے میڈیا کو تحریک کے بنیادی مقاصد سے آگاہ کیا، جن میں مسلم اتحاد، تعلیم، اقتصادی ترقی اور سماجی بہبود شامل ہے۔ رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلم برادری کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں، اور انہوں نے تحریک کے اہداف کے حصول کے لیے انتھک محنت کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ تحریک گریٹر ورنگل شہر کو 8 کلسٹرز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کمیونٹی روابط کو مستحکم کیا جا سکے اور ترقیاتی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جا سکے۔ ہر کلسٹر میں ایک ورکنگ صدر تعینات ہوگا جو مقامی مساجد کی انتظامیہ سے رابطے میں رہے گا اور لوگوں کو تحریک سے جوڑنے میں مدد کرے گا۔ ورکنگ صدور کی اہم ذمہ داریاں درج ذیل ہوں گی: کمیونٹی روابط کو فروغ دینا، مساجد کی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، معلومات اکٹھی کرنا، مقامی مسائل اور ترقیاتی ضروریات پر ڈیٹا اکٹھا کرنا، عوام کو تحریک کے مقاصد سے روشناس کرانا اور انہیں شمولیت کی ترغیب دینا۔ یہ حکمت عملی درج ذیل فوائد فراہم کرے گی: مقامی مسائل پر توجہ، مخصوص علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنا، کمیونٹی کی شمولیت، عوامی سطح پر ترقیاتی سرگرمیوں کو فروغ دینا، جامع ترقی، تمام طبقات کو یکساں مواقع فراہم کرنا۔ صدر عبدالسبحان کی قیادت میں ایک جامع ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں درج ذیل عہدے شامل ہیں: 8 نائب صدور جو ہر کلسٹر میں ورکنگ صدور کے ساتھ مل کر کام کریں گے، 8 جوائنٹ سیکریٹریز جو انتظامی امور، ریکارڈ کی دیکھ بھال اور رابطے کے معاملات سنبھالیں گے، 8 آرگنائزنگ سیکریٹری جو کمیونٹی کے درمیان سرگرمیوں، مہمات اور ایونٹس کا انعقاد کریں گے۔ صدر عبدالسبحان نے ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کو ہدایت دی کہ وہ باہمی تعاون اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے تنظیم کے مقاصد کے حصول کے لیے محنت کریں۔ انہوں نے اجتماعی قیادت، ٹیم ورک اور مؤثر رابطے پر زور دیا۔ تحریک کے صدر عبدالسبحان نے عبدالقدوس کو نیا جنرل سیکریٹری مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کو مشاورت کے بعد حتمی شکل دی گئی، جس سے تنظیم کے مؤثر اور منظم قیادت کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ عبدالقدوس اپنی نئی ذمہ داریوں میں تحریک کی سرگرمیوں کو فروغ دینے، مسلم برادری کے اتحاد کو مضبوط بنانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ تحریک کے جنرل سیکریٹری عبدالقدوس نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم کسی بھی تنظیم کے خلاف محاذ آرائی نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حکمت عملی اپنائیں گے۔ اس بیان سے تحریک کے اتحاد اور اجتماعی ترقی کے عزم کا اظہار ہوتا ہے، جو کہ مسلم برادری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دیگر تنظیموں کے ساتھ اشتراک کو فروغ دینے پر یقین رکھتی۔ اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات۔ تحریک کا مقصد مسلم برادری کو درپیش چیلنجز، خاص طور پر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے، جسے بعض انتہا پسند گروہ فروغ دے رہے ہیں۔ تنظیم بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے دیگر طبقات سے تعلقات مضبوط کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت تحریک غلط فہمیوں کو دور کرنے، امن و رواداری کو فروغ دینے اور برادری کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے کام کرے گی۔ جب میڈیا نے مسلم اتحاد کے امکانات پر سوال کیا تو جواب میں کہا گیا، ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور نبی اکرم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ وضاحت اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ تحریک کا مقصد کوئی نیا اتحاد قائم کرنا نہیں بلکہ موجودہ مسلم برادری کو متحد کر کے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے کام کرنا۔ تحریک ایک ایسا دباؤ گروپ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے جو جمہوری اقدار اور اجتماعی عمل کو فروغ دے، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر تنظیم حکومت کے سامنے برادری کے مسائل مؤثر طریقے سے پیش کرنے کا منصوبہ رکھتی۔ یہ حکمت عملی احتساب اور شفافیت کو فروغ دے گی، جس سے مسلم برادری کے حقوق کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ تحریک آئندہ بلدیاتی انتخابات میں مؤثر شرکت کے لیے تیار ہے۔ تنظیم کا موقف ہے کہ میونسپل انتخابات میں مسلمانوں کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے
تحریک تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرے گی کہ وہ ہر وارڈ میں مسلم آبادی کے تناسب کے مطابق ٹکٹ دے۔ یہ مطالبہ مساوی مواقع اور منصفانہ نمائندگی کے اصول پر مبنی ہے۔ تحریک کا مقصد مسلم کمیونٹی کی مقامی حکومت میں مؤثر شمولیت کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل نکال سکیں اور اپنی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ تحریک کی قیادت نے زور دے کر کہا کہ وہ ایک مضبوط، متحد اور ترقی پسند مسلم برادری کی تشکیل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ طریقے سے ہر شعبے میں مسلمانوں کے اتحاد اور ترقی کے لیے، ہر شعبے میں مسلمانوں کے تعلق سے ساتھ دینے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے یہ جماعت بنی ہے، اور یہ جماعت پورے ورنگل کارپوریشن کے حدود میں کام کرے گی انشاءاللہ، اور ہم مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے، مسلمانوں کو اتحاد کرتے ہوئے، متحد کرتے ہوئے، ہمارے مسائل حکومت کے طور پہ بھی اور غیر حکومت کے جو صاحب خیر ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان سے بھی مدد لیتے ہوئے، اور ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ان تمام اور کافی بہت سارے ہمارے عزائم ہیں، بہت سارے ہمارے خواہش ہیں، خیالات ہیں کہ ہمارے قوم کو ترقی اور مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے قوم کو منتخب کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہے، اور وہ صرف کلمے کی بنیاد پہ ہمارے تمام مسلمانوں کو اتحاد کے طور پہ بلا کر متحد کرنا ہم طے کرے ہیں۔ سب سے پہلے مساجدوں کو اپنے مرکز بناتے ہوئے ہر مسجد ورنگل کی، ہر مسجد